براہ راست قبروں کو چومنے پر علماء کا اختلاف ہے. کیوں؟ ادب کے خلاف ہے. کہاں تم؟ اللہ کا ولی. کیا بات ہے. اللہ کے جس کو اللہ کا ولی مانو اس کے قریب مت جاؤ. جب قریب نہیں جاؤ گے دل بے چین ہوگا، جب بے چین ہوگا محبت بڑھے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ دوری بناؤ گے تو ادب رہے گا، اور با ادب با نصیب. کوئی نہیں کہتا با محبت با نصیب. ادب شریعت میں امپورٹنٹ ہے، بیس ہے. طریقت میں ادب بنیاد ہے. ادب الوہیت اور ادب رسالت و نبوت تو ہماری جان ہے. وہ چاہے خواجہ غریب نواز کی خبر ہو یا مخدوم سمنانی کی ہو یا شیخ القلندوی کی ہو، قبر کے چومنے میں اختلاف ہے. تو ہمارے بزرگوں نے بتایا 2 گز کی دوری بہت ضروری ہے. تو آپ ہاتھ باندھ کر کے قبر کے سامنے کھڑے ہیں، تب سے کھڑے ہیں، 2 گز کی دوری بنائی ہوئی، دل میں چل رہا ہے، محبت بڑھ رہی ہے. بعض علماء فرماتے ہیں نہیں چوم سکتے ہیں، چومنے میں کوئی حرج نہیں. لیکن یہ دونوں علماء جو ایک ولی اللہ کی قبر کو چومنے میں مختلف ہی ہیں، متبھید ہے. کچھ کہتے ہیں چوم سکتے ہو، کچھ کہتے ہیں نہیں چومنا. مگر لڑکوں سنو، اور جس کے گھر میں ماں ہے وہ بھی سنو، لیکن دونوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بیٹا اپنی ماں کی قبر کو چوم سکتا ہے. کمپیئر کرو. کمپیئر کرو کہاں ہے تیری ماں تیرے لیے، کتنا اونچ استھان ہے تیری ماں کا. ایک محقق کہتا ہے نہیں چومنا چاہیے، دوسرا محقق کہتا ہے چوم سکتے ہو، لیکن دونوں محقق کہتے ہیں کہ ماں کو تو چوم ہی سکتے ہو، چاہے مٹی کی کچی قبر کیوں نہ ہو. غریب نواز کی چوموں کو نہ چومو، مگر اماں کی تو چومنا ہی ہے. تو جب تک اماں گھر میں ہے قدم چومو، تاکہ بعد میں قبر چومو. تو جب علماء کہتے ہیں کہ چوما جا سکتا ہے یا کچھ منع کرتے ہیں، مگر شرک کسی نے نہیں کہا. میرے بھائیوں چومنا شرک ہو ہی نہیں سکتا. آئی چیلنج یو. چومنا شرک سے بچاتا ہے. چومنا شرک شکن ہے، چومنا شرک توڑ ہے. شرک ہو ہی نہیں سکتا. ایک بات بتاؤ، یہ ہزاروں ہزار لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسٹیج پر نذیر صاحب جتنے لوگوں کو آپ نے اسٹیج پر بٹھایا ہے، صرف اسٹیج پر اتنے تو جلسے میں ہوتے ہیں. کیا بات ہے. آپ کی محنت قبول ہو گئی. جب علماء کی ایسی تائید ہو تو قبول کیوں نہیں ہوگی؟ کوئی ہے جو اللہ کو چوم لے؟ اینی بڈی؟ اگر آپ میں سے کوئی اللہ کو چومے، پورا بنگال دے دوں گا اس کو، پورا ویسٹ بنگال پورا. ایک صاحب بولے بابا کیا بنگال آپ کے باپ کا ہے؟ کیسے دے دو گے جب خود مالک نہیں ہو؟ میں بولا یہ چوم ہی نہیں پائے گا، مجھے دینا گا. کیا بات ہے. اللہ کو چوم سکتے ہو.
جو سیمت ہو اسی کو چوم سکتے ہیں. اللہ اسیمت ہے. تمیکم ورڑیم تمیکم شرڑیم تمیکم جگت کارم وشو روپ. یہ تو وہ بھی مانتے ہیں. تم ان سے بھی بدتر ہو. اے خدا تو ہی ورن یوگیہ ہے, تیرے ہی نکٹ شرن کی پراپتی ہے. تو ہی سرشٹا رچتا ہے, وشو ویاپی ہے, کائنات کو محیط ہے. تو ہی اننت ہے, تو ہی اسیمت ہے, تو ہی نراکار ہے. تو جو نراکار ہوگا چوبو گے کیسے؟ ہم آکار وہ نراکار, ہم انت وہ اننت, ہم سیمت وہ اسیمت, ہم محدود وہ لامحدود. کیسے چومو گے؟ چھو نہیں سکتے, چومو گے کیسے؟ پکڑ نہیں سکتے, چومو گے کیسے؟ وہ جہت و جہات سے پاک ہے, سیما سیماؤں سے پاک ہے, لمٹ اور لمیٹیشن سے پاک ہے, فیگر اور شکل و صورت سے پاک ہے. پھر کیسے پکڑو گے, کیسے چومو گے؟ تو اللہ کو چوم سکتے ہو؟ بولو بھائی. اللہ کو چوما نہیں جا سکتا. بیٹھا لو مائنڈ میں, اللہ کو چوما نہیں جا سکتا. کائے پکا فائنل ڈن کر دوں, ایگزیکٹلی واقعی واستو میں نہیں چوما جا سکتا. تو جب یہ طے ہو گیا, توجہ, جب یہ طے ہو گیا کہ ہم اللہ کو چوم نہیں سکتی, تو جسے چوم لیں گے وہ اللہ ہو نہیں سکتا. تو چومنا شرک نہیں, شرک شکن ہے. شرک تو ہوتا ہی نہیں. ہاں کبھی کبھی چومنا ثواب ہے, کبھی کبھی جائز ہے, کبھی کبھی حرام ہے. میں کلیئر کر دوں, چومنا کبھی کبھی ثواب ہے, اور کبھی کبھی جائز ہے, اور کبھی کبھی حرام ہے. ماں کے قدموں کو چوما ثواب ہے, باپ نے بیٹے کا چہرہ چوما جائز ہے, پڑوسن کو چوما حرام ہے. بھائی ہنسو بھی تو کھل کے ہنسو, اس پہ ٹیکس نہیں. ہنسنے پر انکم ٹیکس کی دھار نہیں ہے. تو چومنا شرک تو نہیں ہے, نہ محرم کو چومنا حرام ہے, شرک نہیں ہے. اب جو لوگ چومنے کو شرک کہتے ہیں, وہ خدا کو چومنے کا دروازہ کھولتے ہیں. اور جب خدا کو چوما ہی نہیں جا سکتا, یہ اس کی صفت ہی نہیں ہے کہ اسے چوما جائے, نہ اس کی ذات چومی جا سکتی ہے, نہ صفات, تو شرکت کہاں ہے؟ غیر اللہ کو چومنا مانا غیر اللہ. کیا بات کرتے ہو بل صاحب, چومتے تو تم بھی ہو. جماعت میں کوئی پیدا ہوا بغیر چومے؟ بے تو بعد میں پیدا ہوا, تیرے باپ نے پہلے چوما. کہ چومنا شرک کیسے ہو جائے گا؟ کہیں بستر پہ شرک ہوتا ہے؟ شرک ہی تو نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ کچھ چومنا حرام ہو, جیسا میں نے بتایا. جائز سبھی, زیادہ تر جائز ہے, کچھ حرام ہے, اور کچھ ہی ہے جو ثواب ہے. کتاب اللہ کو چوما, ولی اللہ کو چوما,
नाइब रसूल को चूमा, आले रसूल को चूमा, अपनी अम्मा के चरणों को चूमा। मैं बड़ा परेशान बैठा था कि चूमने का क्या सलूशन निकालूं। लॉजिकली समझा दिया, लॉजिकल रीजनिंग मैंने करी, पर जब अकल ही गायब हो तो कहाँ जाए। लॉजिक समझने के लिए भी तो अकल चाहिए। ब्रेनलेस, फ्री फ्रॉम विजडम, मेरी लॉजिक क्या जाने। मैं हाथ ऐसे बैठा था, आलम ख्याल में बात आई, हाशमी घबरा मत। बंगाल में जो गैरुल्लाह को चूमने से इनकार करे, झगड़ा मत कर। बंगाल को शांति की जरूरत है, लफड़ा नहीं, झगड़ा नहीं। उसको हज में मेरे पास भेज। जो बंगाल में गैरुल्लाह को चूमने को शिर्क कहता है, मेरे पास भेज। मैं उसको हज स्टार्ट होने नहीं दूंगा जब तक वो गैरुल्लाह को काबे में न चूमे। ये है जो अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहा है। अधिकार मांगा नहीं जाता, छीना जाता है। मांगते मांगते 70 साल हो गया, अब छीनना सीखो, जैसे उसने अपने अधिकार को भी इस्तेमाल किया है। और स्टेज पर बैठे हज़रत दुआ दें उन सुन्नियों को जिन सुन्नियों में नारे की गर्मी है। आप उलमा हैं, आप मशाइख हैं, आप सादात हैं, आप नाइब रसूल हैं, ये आप उनके लिए दुआ करें। अब यहां तो ना बोलता है, हमारे सामने आता है चूमता। अभी मैं एक बात भूल गया हूं, उसको मिला दूं, फिर काबे में जाता हूं। बेवजू काबे में नहीं जाना। मैंने कहा मौलवी साहब, चूमते तो तुम भी हो गैरुल्लाह को अपने घर में, चूमते हम भी हैं। न तुम मुशरिक न मैं मुशरिक, बस किस्मत का फर्क है, कैच कीजिएगा। तुम्हारा चूमना ज़ौजा तक रह गया, हम रौजा तक चले गए। अब जब वो हाजी गया काबे के सामने, एहराम बांध के, पहला काम है न सफा न मरवा न तवाफ, पहले नियत बांधो, 7 तवाफ की, और एकदम हजर अस्वद को चूमो। इंडिया में सफेद सफेद नहीं चूमता था, काला काला चूम। अल हजरुल अस्वद उसका नाम ही है। हजर माने पत्थर, अस्वद माने काला। चल काला काला चूम। ए बाबा, शिर्क है गैरुल्लाह को चूमना, तो काहे को तुमने चूमा? तो उसने बहाना बनाया, इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूमा है, और बात सही है। तो मैंने पूछा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या शिर्क करेंगे? जो रसूल शिर्क मिटाने आया, तेरे को याद नहीं? इसी के अंदर 360 360 मस्जिद अल्लाह की, घर अल्लाह का, कब्जा 360 पत्थरों का। तो मस्जिदों पे कब्जा कर लेना ये पुरानी आदत है। कल हजरत इब्राहिम की बनाई हुई मस्जिद पे कब्जा हुआ था, आज हम लोगों की बनाई हुई मस्जिद पे हो रहा है।
وہ جو کل کا کافر تھا وہی آج بھی ہے، تو تم بھی جیسے کل کا مومن تھا آج بھی ہو جاؤ۔ 360 اور اس کا واقعہ یہ ہے کہ رسول پاک نے مولا کائنات علی مرتضی مشکل کشا خیبر شکن شاہ زمن آفتاب نبوت کی دلکش کرن اول حسن علی مرتضی کا ہاتھ پکڑا، کالی چلو اندر۔ آفٹر دی پوزیشن آف مکہ ستا پریورتن ہوا اور علی کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے گئے۔ علماء کرام سے عرض کروں گا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ سلیکشن کیسے ہو گیا، کیونکہ کعبے میں افضل الصحابہ بھی موجود، ان کے بعد جو افضل الصحابہ وہ بھی موجود، اور چنا گیا علی کو۔ کہا یہاں مرتبے کا معاملہ نہیں ہے نہ درجے کا، یہاں واقعے کا معاملہ ہے۔ کیا واقعہ؟ علی اندر ہی تو پیدا ہوئے تھے، یہ کعبہ اندر مولا علی کی جنم بھومی ہے، تو پہلا حق اسی کو پیدا ہوتا ہے اپنی جنم بھوم کو پاک کرے۔ دونوں گئے، ایک ایک پتھر کو وہاں سے اٹھا کر جو اس کی صحیح جگہ تھی وہاں پہنچا دیا۔ ایک بہت اوپر تھا، ہاتھ بظاہر نہیں پہنچ رہا تھا، تو سرکار نے فرمایا علی تم میرے کاندھے پر پیر رکھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ تو وہ کوئی بہت بڑا دیوتا نہیں تھا، بس اونچائی پہ رکھا۔ اب سچویشن دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں تو ان کے کاندھے پر پیر رکھ کر کوئی کھڑا ہو ہی نہیں سکتا، اس کا مطلب سرکار بیٹھے ہوں گے۔ جب سرکار نیچے بیٹھ گئے، اکڑوں ہم کہتے ہیں بیٹھ گئے ٹانگوں کے، تو اب مولا علی کو موقع ملا پیر رکھنے کا بھی کاندھے پر، سر پکڑنے کا بھی اور بیلنس بنانے کا بھی۔ رسول پاک دھیرے دھیرے کھڑے ہو رہے ہیں، ہولے ہولے آہستہ آہستہ، اور علی دھیرے دھیرے ہولے ہولے بلند ہو رہے ہیں۔ ادھر نبی کھڑے ہو رہے ہیں، ادھر علی بلند ہو رہے ہیں۔ جب پوری طور سے نبی کھڑے ہو گئے تو علی پوری طور سے بلند ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر ہندوستان کے عاشقوں نے کہا کہ اس علی کو دنیا کی کوئی طاقت گرا نہیں سکتی جسے نبی نے اٹھا دیا ہو۔ تو میں نے عالم خیال میں پوچھا یا رسول اللہ 360 پرانے پتھر نکال کر نوینکرن ہو گیا؟ یہ حجر اسود بھی تو بہت پرانا پتھر ہے، مانا کہ جنت سے آیا، پر آپ تو جنت کے مالک ہو، جنت تو آپ کی پراپرٹی ہے۔ جب سارے پرانے پتھر نکالے اس کو بھی نکال دیا جاتا اور نیا لیٹسٹ پتھر جنت سے آپ منگوا لیتے۔ جبریل کی بار آنا تو نیا پتھر لانا، میں لگا دوں گا۔ یہ پرانا پتھر کیوں؟ جب سارے پتھر توڑے گئے یہ کیوں چھوڑا گیا؟ تو جواب یہ ہے، سن ہاشمی سن، تیرا نبی پتھروں کا دشمن نہیں ہے۔ توجہ، تیرا نبی پتھروں کا دشمن نہیں ہے، کعبے سے وہی نکالا جائے گا جو پوجا جاتا تھا، وہ نہیں نکلے گا جو چوما جاتا تھا۔
اس کا مطلب ہے کہ نبی نے صاف کر دیا پوجنا اور ہے چومنا.